نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام بما ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر قدرت اور قوت اور سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے، اور اسے علم غیب بھی عطا کیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد صاحبان کے نام تک بھی جان لیتا ہے۔ جب خادم دربار رسالت کی قوت سماعت اور علم غیب کا یہ حال ہے تو پھر مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اور علم غیب کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر اللہ کے حکم سے ان کی مدد فرمائیں گے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ میرے حوض پر کوثر پر قیامت کے دن جب میں لوگوں کو حوض کوثر پلا رہا ہوں گا، کچھ گروہ وہاں پہ ایسے بھی آئیں گے جن میں پہچان لوں گا اور میں پہچانتا ہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ حضور کی امتی تو سب جو بخشے جائیں گے جنت میں جائیں گے، وہ تو حوض کوثر پر بھی جائیں گے، لیکن مزہ تو یہ ہے نا کہ حضور بھی پہچان لیں کہ یہ تو وہ ہے نا جو دنیا میں مجھے یاد رکھا کرتا تھا۔ اور پھر قربان جائیں، ہم اونچی آواز میں بس اوقات نہیں درود شریف پڑھ رہے ہوتے، تسبیح پڑھنی ہے تو بیٹھے، اتنی آواز ہوتی ہے ہم خود سن لیں تو کیا ہے وہ فرشتہ پھر بھی سن لیتا، اتنی آواز بھی۔ اور پھر کیا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا نام اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ حضور یہ فلاں شخص ہے، فلاں کا بیٹا ہے، بلکہ جگہ بھی عرض کرتا ہے حضور فلاں جگہ یہ رہنے والا ہے، اس نے آپ کی ذات پہ درود و سلام بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثین حضرت سیدنا ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا تو میں نے ان سے دریافت کیا جب وہ نماز سے فارغ ہوئے کہ اے ابو زرعہ، کون سی عبادت کے صلے میں آپ کو یہ اعزاز اور اکرام ملا ہے کہ آپ جو ہے فرشتوں کے یہاں امام بن گئے ہیں آ کے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں اور ہر حدیث میں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے میں نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ درود و سلام کی برکت ہے کہ خداوند عالم نے مجھے فرشتوں کا امام بنا دیا ہے۔ محدث تھے نا، 10 لاکھ حدیثیں لکھی، فرماتے جہاں جہاں حضور کا نام آتا تھا تو میں پورا درود لکھتا رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف سلم نہیں لکھنا چاہیے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، مفہوم یہ ہے کہ اس کا اشارہ یہ ہے کہ یہاں میں درود پڑھ رہا ہوں، لیکن نہیں، جب حضور کی ذات ہے تو یہاں پہ کیا ہے، کنجوسی نہیں کرنی، پورا درود ہی پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے ساتھ۔ تو کیا ہے انہوں نے لکھا تو رب کو اتنے پیارے لگے، رب نے ان کو فرشتوں کا امام ہی بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔
نظر کا نور دلوں کا قرار درود، نظر کا نور دلوں کے لیے قرار درود، عقیدتوں کا چمن روح کا نکھار درود، چراغ یاس مسلسل کے گپ اندھیروں میں، غموں کی دھوپ میں ہے ابر سایہ دار درود، درود روح کی بالیدگی کا سامان ہے، جبین شوق کو دیتا ہے ایک نکھار درود، درود نغمہ نعت نبی کا زینہ ہے، سدا بہار دعاؤں کا ہے وقار درود، گلاب ذہن کے پردوں پہ کھلنے لگتے ہیں، گلاب ذہن کے پردوں پر کھلنے لگتے ہیں، زباں پر جب بھی میرے آتا ہے مشک بار درود۔ تو لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم باکثرت درود کا اہتمام کریں۔ یقین جانیں جتنے بھی اعمال ہیں کوئی پتہ نہیں مالک نے قبول کیے کہ نہیں کیے، لیکن درود ایسا عمل ہے وہ جب بھی پڑھا جائے جیسے بھی پڑھا جائے رب قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے یہ حضور کی ذات سے ہے، محبوب کی ذات سے ہے، حضور اللہ کے رسول کی ذات سے ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ درود و سلام اللہ کریم قبول فرماتا ہے۔ درود ہے کیا؟ درود یہ ہے کہ ہم حضور کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے اللہ درود بھیج، اے اللہ رحمتیں بھیج، اے اللہ برکتیں بھیج، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پہ۔ یہ ہم حضور کے لیے ایک بار دعا کرتے ہیں، میرے حضور فرماتے تم میرے لیے ایک بار دعا مانگو رب تم پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، تمہارے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمہاری 10 نیکیاں تمہیں عطا کرتا ہے، 10 درجے تمہارے بڑھا دیتا ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ تو مجھے اندازہ لگائیے پھر کیوں نہ ہو۔ اور پھر ہمارے سنیوں کی تو پہچان ہی یہ ہے، ہمارے امام نے تو ہمیں ایسا سلام لکھ کے دے دیا، اس نے کہا ایک بار پڑھو گے تو وہ 1,00,000 بار شمار ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔